اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جیسے کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ اس ملک میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو بچ جاتا ہے، جیسے کہ آسیہ کا کیس جو پہلے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اب یہ کہا گیا کہ جی ہم دوبارہ سے کریں گے جو بھی ہوا، اور اب جیسے کہ عاشق رسولوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، تو یہ اس ملک کا المیہ اسی لیے ہے کہ یہاں پہ سنسیئر جو لوگ حکمران ہمیں نہیں ملے، وہ عالمی دباؤ میں اتنا آ جاتے ہیں کہ جی اگر یہ ہمیں پیسے نہیں دیں گے یا ہم ان سے قرض نہیں لیں گے تو ہمارا ملک چلے گا ہی نہیں۔ تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کی خیرات میں ہمیں ملا ہے اور وہی اس کے حامی و ناصر ہیں، اور پاکستان تو ان کی خاص نظر کرم کے سائے میں ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں یا ہم بھوکے مر جائیں۔ تو ہمارے حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا ہوش کرنا چاہیے کہ عالمی طاقت کے اتنے بھی زیر اثر نہیں آنا چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کو زائل کر بیٹھیں یا کوئی ایسا غلط قدم اٹھا لیں یا غلط فیصلہ کریں جو کہ آپ کی آنے والی موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے مشکل ہو۔ تو دوسرے عاشق رسولوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم ناموس رسالت پر پہرا دے رہے ہیں تو انشاءاللہ دیتے رہیں گے، اور پھر اگر اسلام کہتے ہیں نا زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کسی نے یہ بات سنی ہوگی، تو ہماری جانیں تو وہ چھوٹی چیز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر ہمارا گھر، مال، بچے، اولاد سب قربان، تو انشاءاللہ جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ چاہے یہ گرفتار کریں، یہ مار دیں، یہ کب تک اور کتنے لوگوں کو ماریں گے، کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ کیا یہ پورے پاکستان کو گرفتار کر لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے کی ہوتی ہے۔ اس طرح کے کئی لوگ آئے اور چلے گئے، ان کا نام بھی نہیں رہتا ہے تو عاشق رسولوں کا نام رہتا ہے، جیسے کہ علم دین صاحب ہو گئے، ممتاز قادری صاحب ہو گئے، ان کا نام ہمیشہ رہے گا، جب تک عاشق رسول اس دھرتی پر ہے ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ نہیں لیا جائے گا تو سلمان تصویر کا نام نہیں لیا جائے گا، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیت حق کی ہوگی، ہماری ہوگی، ان کی ہوگی جو ناموس رسالت پر پہرا دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس طرح کا وقت جو مشکل آتا ہے، ہر قربانی دینی پڑتی ہے ایک بڑے کام کے لیے، تو یہ ناموس رسالت سب سے بڑا دنیا کا اہم ترین کام ہے، اور یہ ہمارا امتحان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو؟ ڈیفینڈ ہم اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے امت کا کہ جب ان کے رسول کی طرف بات ہوتی ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے وہ واقعہ پہلے بھی سنا چکی ہوں شاید کسی جگہ پر، کہ ایک یہودی سے سوال کیا تھا مسلمان نے، اس نے کہا تھا کہ یہودی نے کہ میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں، تو اس نے کہا مسلمانوں کی شدت پسندی کیا ہے؟ اس نے کہا آپ ان کے گھر لے لیں، ان کی حکومتیں چھین لیں، ان کے بچے مار دیں، ان کو مار دیں، یہ کچھ نہیں بولیں گی، مگر آپ ان کے رسول کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھیں تو یہ آپ کو چیر کر رکھ دیں گے، اور یہ بات حقیقت ہے، ہم سب برداشت کر لیں گے مگر ناموس رسالت پر ہم کوئی سمجھوتہ برداشت نہیں کریں گے، اور نہ ہی انشاءاللہ کرنا ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی گستاخی تو کرے تو اس کا کیا بنتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک نے فرمایا تھا اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو مار دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اگر وہ گستاخ بچ جائے تو پھر انہوں نے کہا امت کو مر جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پاکستان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کی خیرات میں ملا ہے ہمیں، اور یہاں انشاءاللہ عاشق رسول ہی رہیں گے، ناموس رسالت پر ہم پوری طرح پہرا دیں گے، اور یہ بات ہم پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت پر پہرا دیں گے، پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ پاکستانی عوام اس بات میں بڑی ہے جی ناموس رسالت پر پہرا دیتی ہے، تو یہ بات اب اپنے ملک میں آپ نے ثابت کر کے دکھانی ہے، وہ چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب کو ناموس رسالت پر پہرا دے دیں اور بتانا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی ڈیوٹی مکمل پوری طرح کی ہے، میں نے اس میں کوئی دو نمبری نہیں کی، کوئی اپنی جان نہیں بچائی، باقی ان کا کام اور اللہ کا کام۔ انشاءاللہ جیت عاشق رسولوں کی ہوگی، جیت حق کی ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔